آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ معاشرے میں بڑھتا عدم برداشت ہے۔ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ ہم یہاں پر مشاہدہ کرتے ہیں، بلکہ اب تو روز بروز اس کا مشاہدہ ہونے لگا ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، وجوہات ایک چھوٹی سی چیز پر۔ اسی طرح بلکہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ غالباً مردان کا تھا یا کسی بھی علاقے کا تھا کہ ایک شخص کے کتے نے کسی دوسرے آدمی کو کاٹ لیا، اس نے کتے کو مارا۔ اب کتے کو جب مارا، مالک کو غصہ آ گیا، اس نے اس آدمی کے ساتھ تکرار شروع کر دی اور آپس میں لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ 3 افراد وہاں اس لڑائی میں قتل ہو گئے۔ اب یہ ایک عدم برداشت ہے۔ اس کے علاوہ ہم روڈز پہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جان بچا لی ہے۔ وہاں پر بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی گاڑی کا مزید نقصان مطلب ایک خلیز لیول کی گالیاں سارا، اور یہ روٹین معاشرے کا جو تباہ کن رویہ یہ ہے کہ تماشبین کھڑے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، کوئی درمیان میں صلح جوئی کا وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ صورتحال گھروں کے اندر یہی بن گئی ہے۔ بالکل۔ آپ ذرا سا مطلب فرض کرو میرا گھر ہے، میرے گھر کے اندر مطلب اب ایک چیز سالن ڈلا ہوا ہے نا پلیٹ کے اندر، وہ تھوڑا سا کناری پہ لگا ہوا تھا، اس بات کے اوپر گھر اجڑ رہا ہے کہ آپ کو مطلب طیش آ گئی جی کہ یہ اس طرح سالن ڈالا، یہ ہوا۔ اچھا، پھر آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے معاملات میں آپ کے مطلب ابھی یہ کل رزلٹ آیا، میں دیکھ رہا تھا ایک بچے کا، باپ نے بچے کو جلا دیا، بچے کو جلا دیا باپ نے 9th کلاس کے بچے کو کہ نمبر کم آئے، یا ایک دو میں دیکھ رہا تھا کہ جی نمبر کم آئے، بچے نے 9th کلاس کا بچہ کتنی ایج کا ہوگا، 12 سال 14 سال یہی ایج ہے، اس نے سوسائڈ کر لی کہ میرے نمبر کم ہے، میرا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ پھر آئے روز ہمارا جس ڈسٹرکٹ میں ہم بیٹھے ہیں، تو اللہ معاف کرے، اللہ پاک آئندہ بھی اس کو سلامت رکھے، ہر قسم کے اس سے شرور سے پناہ دے۔ اکا دکا کبھی سنتے تھے کہ یہاں کوئی قتل کی واردات ہوئی یا نہیں، اب میرے خیال میں کوئی دن خالی نہیں ہوتا۔ یہ رات مسلم کورٹ کے علاقے میں، یہ رات کی بات ہے کہ وہاں پر 2 سے 3 کیجولیٹیز ہوئی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے چھوٹی سی بات ہے، اب اس کے اندر مختلف چیزیں پھر جڑ رہی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں کیوں، اس میں کس چیز کا امپیکٹ ہے، کیا وجہ ہے، عوامل کیا ہیں کہ اگر میں سڑک پہ جا رہا ہوں، کسی نے ہارن بجا دیا، میں نے وہ گالیاں دیں کہ جو گالیاں بعد میں میرے قتل کا سبب بن گئی، مطلب اس حد تک کہ ہارن بجانے سے لے کر قتل ہونے تک، اور اس مرحلے میں 1 سے 2 دن کی آواز بھی نہیں ہے، بس ختم بات، قتل ہوا، بندہ مارا، وہ جو فلاں بندے نے فلاں کو مارا، اب قتل سے نیچے بات ہی نہیں آ رہی۔ اس لیول کی عدم برداشت ہو گئی ہے۔ اس کے اسباب اگر ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو ایک تو بڑا مین اور بنیادی سبب ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے جو بنیادی جو چھوٹے اسباب سمجھے جاتے ہیں، اس میں ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو بنیادی سبب ہیں، حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، یہ اسباب بھی بیجا خواہشات، ہاں یہ اسباب بھی ہیں کہ جو اس کے سبب بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مطلب آج کل جس طرح ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کو گھر کی کوئی پریشانی لاحق ہے کسی بھی حوالے سے، معاشی حوالے سے اس کو زیادہ تر معاشی حوالے سے اس کو پریشانی لاحق ہے، اب وہ اسی ٹینشن میں روڈ پہ جا رہے ہیں، اب اس کے ساتھ کوئی ہلکا سا ٹچ بھی ہوگا اس کو غصہ آئے گا، اس کے پیچھے وہ بنا ہوا ہے پہلے سے غبار بھرا ہوا ہے، وہ ایک لاوا جو بن رہا ہوتا ہے نا، وہ اس وقت پھٹتا ہے اور پھر اس کا بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ لیکن جو اصل مین اور بنیادی سبب ہے نا، وہ دین سے دوری ہے۔ آپ یہ تسلیم کریں، یہ حقیقت ہے، ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ دیکھیں، جب یہ میں نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ 2 گاڑیوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے، میں جانتا بھی ہوں اور جاننے والے بھی ہیں، نام میں نہیں لے سکتا، آپ یقین کریں گے کہ ان کا نقصان زیادہ ہوا ہے
لیکن ان کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ آئی اور انہوں نے جو پیارا لفظ ان سے پوچھا نا اگلے آدمی سے کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں. اب جب اس انداز سے انہوں نے پوچھا آج کے دور میں ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس انداز سے پوچھا, اگلا آدمی بھی پگھل گیا, وہ بھی نرم پڑ گیا. مطلب اگر اس نے یہ کہا تو تیری بہن تیری ماں, تو اللہ معاف فرمائے جو ہمارے یہاں روایتی گالیاں دی جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ ایک آدمی نے جب اخلاق کا مظاہرہ کیا, اس نے ریاکشن میں بھی اخلاق میں. اب یہ دیکھیں نا کہ دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے نا, اچھے اخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑی جو صفت تھی, امتیازی خصوصیت تھی, وہ آپ کو اخلاق عظیمانہ دیے گئے تھے. تو مطلب کہنے کا یہ حلم, برداشت. ہاں جی, دیکھیں آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ کو اخلاق عظیم عطا کیے گئے تھے, کیونکہ علماء اخلاق کی 3 اقسام بتاتے ہیں. اخلاق کریمانہ ہوتے ہیں, اخلاق حسن ہوتے ہیں, اخلاق عظیم ہوتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی کہ آپ کو اخلاق عظیم آتا ہوں, انک لعلی خلق عظیم. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ جب آپ اخلاق سے پیش آتے ہیں, آپ نے جب دین پر عمل کرنا ہوتا ہے, دین کی تعلیمات پر, دین آپ کو اخلاق سکھاتا ہے, آپ اپنے اخلاق سے پیش آتے ہیں, تو یہ بگاڑ, یہ فساد سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ اگر آپ نرم سخت ہوں گے, سخت دل ہوں گے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ ترش رویہ رکھیں گے یا آپ تھوڑے سے سختی سے پیش آئیں گے تو آپ کے قریب کوئی نہیں ہے. اور یہ تو حقیقت ہے. اور دوسری ایک چیز, مطلب یہ تو اس سے تو کوئی وہ نہیں نا, انکار کی نہیں جا سکتا کہ دین کی, جب دین آتا ہے نا دین, وہ آپ کے تمام پہلوؤں کو درست کرتا ہے ہر حوالے سے. اب ایک وجہ اور بھی ہے, میں ویسے مطلب اسباب کی اس میں بات کروں, ہماری کم نیند. جب سے یہ ہمارے پاس چھوٹی سی یہ مشینری آئی ہے, اس کو کیا بولیں, ڈیجیٹلائزیشن آئی ہے, میری نیند اڑی. بالکل. اب میں سو رہا ہوں 1 بجے, صبح میں نے آفس میں یا کلاس میں یا کسی بھی کام میں نے 7 بجے جانا, 8 بجے, پھر سارا دن میں نے ایک وہ کیا کہتے ہیں چکی طرف گھومنا ہے کام کے کرتے کرتے, پھر رات 1 بجے مجھے پھر دوبارہ نیند ملنی ہے. اور یہ میں نے خود سے اپنا شیڈول خود سے وہ کی ہے. پھر ڈائٹری پرابلمز ہیں کہ جو میرا کھانے پینے کا جو سسٹم ہے وہ چینج ہوا, میرے اندر وہ چیزیں ہی, مطلب جن چیزوں کی وجہ سے انتشار آتا ہے وجود کے اندر, جب انتشار وہ آپ کے دماغ کو انتشار بناتا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو یہ اپنے آپ کو ایک الگ سی دوڑ میں ڈال دیا. میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ فرض کرو, میں ایک زمانے کہ اگر کسی کے پاس گاڑی آتی تھی نا, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کبھی دل میں نہیں آتا تھا, یہ آج سے اگر 5 سال 6 سال پہلے کی بات کہ یار میں بھی گاڑی لوں. بالکل. یہ ہو تو ظاہری بات ہے نا, یا اللہ ہمیں بھی دینا, یہ ایک اچھی سواری بھی نعمت. مطلب ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک مخصوص طبقے کے, یہ اس کے لیے خاص قسم کی کیٹیگری ہے, ان کو یہ حاصل ہے, لازمی نہیں ہے میرے پاس نہیں. لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے سارا دن یہ سوچتے گزر جاتی ہے کہ یار اگر اس نے لی ہے, فرض کرو میرا کلاس فیلو ہے یا جانے کے, تو میں نے کیوں نہیں لی. میں نے تھنکنگ کی, میرے سے ہو نہیں سکے گا کیونکہ میرے سورسز نہیں ہیں اتنے, تو میرے اندر ڈپریشن آئے گی. اس ڈپریشن کے اثرات کیا نکل رہے ہیں, معاشرے پہ اثرات الگ نکل رہے ہیں. ناشکری جو سب سے بڑا نقصان ہے, اس کے اثر ہے یہ, اس کا جو منفی اثر ہے یہ ایک الگ. اور ذمہ داری سے بھاگنا, مطلب جب میں نے وہی نا, جب میرا وجود اس لیول کا ہے ہی نہیں, میں نے اپنے آپ کو اتنا وہ کر دیا, ایک مثال برائلر کر لیا سارا. اب جو ہی میرے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے مجھے ناگوار سی گزرتی ہے کہ یار اب اتنا یہ میرے سے نہیں ہونے والا کام, یہ میرے سے نہیں ہونے والا کام. میں اپنی بات کروں نا, BCom کی کلاس سے پہلے تک یہ کسی کے ساتھ نا ہم نے اپنے بابا کے ساتھ مطلب وہ کیا جی, فصل وغیرہ کا گھاس ڈالنے کاٹنا سارا. اب 2-3 سال ہو گئے کہ ہاتھ سے کام. اب اگر اتنا کہا جائے نا کہ پانی کی 1 بالٹی بھر کے رکھنی ہے, یا لائٹ چلی گئی, پانی نہیں ہے ٹینکی میں ارینج کرنے کے,
کہ نل سے پانی لینا جی وہ نل کا نہیں. میں کہتا ہوں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے مجھے کسی نے نا کوئی ہتھوڑے مار دیے اور بدلے میں نے اس کے گردن ہی اڑانی ہے. کس نے مجھے یہ کہا کیوں؟ کیونکہ میرا وجود سہنے کی وہ نہیں رہی, میں نے اپنے آپ کو اتنا وہ کر دیا. یہی حالات ہم معاشرتی طور پر بہت بڑی تباہی کا شکار ہو رہے ہیں. اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم جتنا بھی بھاگے دین اسلام سے, اپنی خواہشات کے پیچھے جتنا بھی چلے, اتنا ہی ہم مینٹلی اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. ہماری ہیلتھ کے حوالے سے اتنے نقصان ہمیں پہنچ رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے رات دیر سے سونے والی بات کی ہے. اب ہماری دین کی تعلیمات کیا ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے, کوئی کام نہیں کرنا, فوراً آپ نے سو جانا ہے, صبح جلدی اٹھنی ہے, جلدی اٹھنا ہے. اب دیکھیں آپ کی ہیلتھ بھی, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ بھی آپ کو یہ کہے گا کہ رات کو جلدی سونا ہے, رات کا کھانا آپ نے جلدی کھانا ہے, رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. جو یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے یہ بھی ہیلتھ کے لیے, اگر آدمی اٹھے, یہ جو فضا ہوتی ہے, یہ جو آب و ہوا ہوتی ہے, یہ ہیلتھ کے لیے بہت مسلمان کی جو زندگی کے جو بھی عمل ہے اللہ پاک نے اس کو اپنی اس سے بھی جوڑ دیا. یہ اللہ کی مہربانی کریمی دین فطرت ہے, دین فطرت ہے. اچھا پھر صبح کے ٹائم میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے. اب کیا ہے کہ ہم صبح سوئے ہوتے ہیں, 10-11 بجے اٹھتے ہیں, ہمیں اوندے منہ سویا پڑا, پتہ نہیں ہے سورج طلوع کب ہو رہا ہے. اب جو برکت کا وقت ہے وہ گزر جاتے ہیں. 10-11 بجے میں اپنی جا کے شاپ کھولتا ہوں, تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھی معاشی حالات خراب ہیں, کوئی کسٹمر نہیں آ رہا, کھانے کی صورت میں بھی فاسد مواد جا رہا وجود میں. اور جس وقت دماغ کو فریش, اور مطلب اگر میں نماز پڑھوں گا, یہ روحانیت جو میرے جسم ہے وہ بھی نہیں جا رہی, تو اس کے جو نکلے گا تو وہ تو یہی عدم برداشت کی صورت میں آئے گا. پھر اس سے یقیناً معاشرے میں وہ خطرناک قسم کے کام ہوں گے. تو خدا را. اچھا ایک اور چیز بھی ہے بحثیت مجموعی اس پر. ہاں جی, اور سب سے زیادہ کہ آپ اگر آج کے انفرادی آپ بدلنا چاہیں, اب مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب اہل اللہ حضرات سے بھی اصلاح کی بیٹھک بالکل کریں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اس چیز کو ہم نے ایک مطلب زائد چیز تصور کیا ہوا ہے, حالانکہ یہ انتہائی ضروری آج بہت ضروری ہے. کیونکہ اب بہرحال یہ تو ایک معاشرتی میں رجحان, وہ عدم برداشت کی بات ہے. سیاسی حوالے سے دیکھیں تو یہ بھی بہت وسیع ٹاپک ہے. اب وہاں دیکھ لیں, مطلب ہم مخالفات, یہ اختلاف رائے ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنا ہے. ہاں, اور پھر ایک اور بات یہاں پہ, میرے سیاسی لیڈر پہ کوئی گفتگو کرے گا مجھے غصہ آئے گا, لیکن میرے دینی اقدار کو کوئی تمسخر اڑائے گا تو مجھے غصہ نہیں آئے گا. جو سب سے مطلب انتہائی بھیانک اور گھٹیا ہمارے فطرت بن چکی ہے, یہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ کچھ عرصے سے, کچھ سالوں سے کہہ لیں, زیادہ لمبا اس کی نہیں ہوا, یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ اور آئے روز اس کا بڑھاوا ہے. اس کو روکنا کس نے ہے؟ وہ میں نے, آپ نے, ہم نے. جب ہم اپنی چینج لانا شروع کر دیں, کسی نے نہیں روکنا, کسی سیاسی پارٹی نے, کسی سے نہیں. یہ بحثیت مجموعی ہمیں اس کو رویہ درست کرنا, اللہ سے ہمیں خود دعا کرنی ہوگی, اللہ کے سامنے ہمیں جھکنا ہوگا کہ اللہ ہی ہمارے حال پر رحم. اپنی ڈیلی روٹین کو درست کرنا ہوگا, اپنی سوچ کو طبی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی. بالکل انشاءاللہ.